وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ ہود اپنے اختتامی آیات مبارکہ کی طرف الحمدللہ بڑھ رہی ہے۔ سورہ ہود اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی، اور اس میں انبیاء کرام کا ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے، اور اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر سابقہ انبیاء کا تذکرہ رکھ رہے ہیں۔ آج تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی اور پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ کسی دوست کے ذہن میں کتنا سارا تھا؟ 136 مقامات پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام آج ہے۔ یہ بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر آئے وہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل کی جو ہزاروں سال پہ مشتمل پوری تاریخ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل مصر کے اندر فرعون کے ہاتھوں غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف سے ایک فریضہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ اپنی قوم کو مصر سے فرعون کے مظالم سے نکال کر آپ اپنے ان کے اصلی وطن کی طرف لے جائیں۔ یہ فیض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن فرعون تھا، اور فرعون جو ہے وہ ایک مثال بن چکا ہے بے حیائی کی، تکبر کی، برائی کی، اللہ کے سامنے اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہونے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے تذکرہ کس کس کا گزرا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ حضرت ابراہیم کا بھی، جناب حضرت لوط علیہ السلام کا بھی، اور یہاں اب حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، واو کا معنی اور، لقد تحقیق بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، واو کا معنی اور، سلطان غلبے کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں، مبین کا معنی واضح، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ وہ نشانیاں کیا کیا تھیں؟ آپ کا عصا مبارک بھی تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہ آیات تھیں، اور واضح غلبہ تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت کے جتنے پختہ دلائل تھے ان کے ساتھ ہم نے جناب موسیٰ کو بھیجا۔ ایک ایک جملے کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ صورت مکی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو مکی لوگوں کے مزاج کے بعد مایوسی نہیں بلکہ امید کی طرف لا رہے ہیں۔ محبوب، پہلے بھی لوگوں کے مزاج ایسے غلط ہوتے رہے ہیں، موسیٰ بھی بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، آپ بھی بڑے واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی منکر تھے اور مکے کے لوگ بھی منکر ہیں۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے درباریوں کی طرف۔ مالا ایک عربی میں آپ سمجھیں ایک بیوروکریٹک سٹائل ہے زندگی کا، بڑے جو ذہن ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان درباریوں کی طرف بھی ہم نے پھر بھیجا جناب موسیٰ کو۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے پیروی کس کی؟ امر فرعون، فرعون کے حکم کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی نہ کی۔ وما امر فرعون برشید، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا فرعون کے پیچھے چلے تو گلہ کیوں ہے؟ فرمایا فرعون کے پیچھے چلنے میں گلہ اس لیے ہے کہ فرعون کا معاملہ غلط معاملہ تھا، ٹھیک معاملہ نہیں تھا۔ وما امر فرعون، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، امر حکم، فرعون فرعون، اور فرعون کا حکم نہیں تھا، ایسے تھا بے رشید، جو کہ رشد والا نہیں تھا، عقل والا نہیں تھا، دانش مندی والا نہیں تھا۔ یکدوم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ یکدوم، اب فرعون دنیا میں کیسے چلتا رہا، اس کے حواری کیسے اس کے پیچھے چلتے رہے، اور قیامت والے دن فرعون کیسے چلے گا اور اس کے حواری کیسے چلیں گے۔ یکدوم، وہ آگے آگے چلے گا، قومہ، اپنی قوم کے، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فا کا معنی پس، اورادہ، وہ ان کو لے آئے گا، ہم ان کو، اپنے ماننے والوں کو، النار، آتش جہنم پہ لے آئے گا۔
یہاں سے لیڈرشپ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ محبوب اگر فرعون کی اتباع کرنے والے جنت میں نہیں گئے تو محبوب ابو جہل، ابو لہب اور ان لوگوں کے پیروکار بھی ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے، پیروکار بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کی لیڈرشپ بھی جہنم میں جائے گی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، یہ دنیا میں تو بڑے عقل مند کہلاتے ہیں لیکن جہنم میں جب جائیں گے وَبِئْسَ، واو کا معنی اور، بئس بہت برا ہے، الوردو داخل ہونے کی وہ جگہ، المورود جہاں ان کو داخل کیا جائے گا یا جہاں وہ داخل ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، منکرین حق کو دو قسم کی سزائیں ملتی ہیں، اللہ رسول کے منکروں کو دو سزائیں ملتی ہیں، ایک اس دنیا میں لعنت کے ساتھ اور دوسرا قیامت والے دن عذاب کے ساتھ۔ اس آیت میں بھی یہی کہا گیا وَأُتْبِعُوا، واو کا معنی اور، اتبعوا بھیجا جائے گا، فی ہذہ اس دنیا میں، لعنتاً لعنت ان کے اوپر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت، و یوم القیامہ اور قیامت والے دن بھی لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، بئسا بہت برا ہے، الرفد عطیہ، المرفود جو انہیں دیا جائے گا، دوزخ والا عطیہ بہت بڑا عطیہ ہے، بہت برا تحفہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ اب اللہ اپنے حبیب کریم کو، آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کو ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حسید۔ محبوب جن قصوں کو آپ پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، جناب ہود کا، جناب صالح کا، حضرت ابراہیم کا، جناب لوط کا، یہ قصے ہیں جو آپ کے اوپر بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ قوموں کے تو ہم نے نام و نشان مٹا دیے، کچھ باقی ہیں۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، من انباء القری، من کا معنی سے انباء، نبا ان کی جمع ہے، انباء خبریں، ذالک من انباء، محبوب یہ خبریں ہیں، القری بستیوں کی اور بستیوں والوں کی یہ خبریں ہیں، نقصہ علیک، نقصہ جن کو ہم بیان کر رہے ہیں، جن کو کس سے بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، منہا قائم و حسید، ان بستیوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، قائمون کچھ اب بھی کھڑی ہیں، وحسید اور کچھ ایسی ہیں جو ختم ہو گئی ہیں۔ حسید عربی میں کہتے ہیں، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کھیتی جس کو کاٹ دیا جائے تو وہ جتنی اس کی باقیات زمین کے ساتھ بچتی ہیں ان کو عربی میں حسید کہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو بھی بڑے بڑے کھنڈرات ہیں، کچھ وہ ہیں جو بالکل زمین پہ لگ گئی ہیں اور کٹ کے ان کو الگ کر دیا گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، بڑا ظلم ہوا ان پہ، جن کی بستیوں کے نام و نشان بھی مٹا دیے گئے، وہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب، واو کا معنی اور، ما ظلمناہم ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ رسول کی نافرمانی کر کے، اور پھر ان کے جھوٹے خدا ان کو بچا بھی نہیں سکے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ فما اغنت، فا کا معنی پس، ما اغنت غنی نہیں کر سکے، ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، آلہتہم ان کے الہ، ان کے معبود اور ان کے جھوٹے خدا، التی یدعون من دون اللہ، التی وہ ان کے الہ اور معبود، یدعون جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من شیئن کسی بھی حوالے سے، کسی عذاب سے ان کو بچا نہ سکے۔ کب؟ لما جاء امر ربک، لما جب، جاء آ گیا، امر ربک آپ کے رب کا حکم محبوب جب آ گیا تو پھر ان کے جھوٹے خدا ان کو اس عذاب سے بچا نہ سکے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، یہ جو دیوتا تھے، یہ جو ان کے بت تھے جن کی باتوں کو یہ مانتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، یہ تو بربادی کے علاوہ اور تباہی کے علاوہ کسی چیز کا ان کو فائدہ قیامت والے دن نہیں دے سکے۔ وما زادوہم، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، زادوہم ان جھوٹے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، زیادتی نہیں کی کسی قسم کی، غیر تتبیب سوائے بربادی کی، بربادی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اب مکی مزاج بھی تھوڑا تھوڑا سامنے ہے، بنیادی طور پر یہ دھمکیاں ہیں مکی لوگوں کو،
مکے کے لوگوں کی زبان کیا ہے؟ عربی. یہ قرآن عربی میں نازل ہو رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب یہ چیزیں ان کو پڑھ کے سنائیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ ربک، اخذ پکڑنا ہے، ربک آپ کے رب کا، محبوب اسی طرح آپ کے رب کا پکڑنا ہے. اذا اخذ القری، اذا جب اخذ وہ پکڑتا ہے، القری بستیوں کو اور بستیوں والوں کو. لیکن کن کو پکڑتا ہے؟ وہی ظالمتن جو ظالم ہوتی ہیں، ظالم بستیوں کو اللہ پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید، ان بے شک اخذہ اس کا پکڑنا علیم دردناک ہے. صرف دردناک نہیں، علیم شدید، شدید دردناک ہے اللہ کی پکڑ. ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. مکی صورتوں کا ایک اور موضوع تھا قیامت اور قیامت کے احوال. ان آیات مبارکہ میں اس کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہے. ان فی ذالک، ان کا معنی بے شک، فی کا معنی میں، ذالک ان، یہ اسماء اشارہ ہیں. اسماء اشارہ کیا تھے؟ ہاذا، ہاذانے، ہاؤلائے، ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائے، ذالکا زانے کا اولائے کا، تل کا تانے کا اولائے کا. ان فی ذالک، ان واقعات کے بیان میں صرف مزہ لینا نہیں ہے اور پڑھ کر ان کو پھینک دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک، اس طرح کے واقعات میں، لآیہ عبرت کی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لمن خافا، جو ڈرتا ہے، جو اپنے اندر خوف رکھتا ہے عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب کا، پھر وہ اس سے عبرت پکڑ بھی لیتا ہے. ذالک یوم مجموع، یہ دن جس کو عذاب دیا جائے گا، یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے جس میں جمع کیے جائیں گے الناس، سارے کے سارے لوگ جس دن اکٹھے کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، واو کا معنی اور، ذالک یہ دن ہے، یوم مشہود وہ دن جس میں ہر ایک کو حاضر کیا جائے گا. تو شاہدہ سے مشہود ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سب کو حاضر کر دیا جائے گا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، وما نؤخرہ اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے، الا مگر لاجل معدود بڑی تھوڑی سی مدت کے لیے. اللہ کے حبیب کے بارے میں یہ احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ ملتے ہیں. کہیں بھی کو بڑی شدید اگر آندھی آتی، اللہ کے حبیب یہ فرماتے شاید وہ وعدہ اللہ کا آنے لگ گیا جس کو قیامت کے نام سے تعبیر کیا گیا. ہمہ وقت قیامت کا خوف انبیاء کو لاحق رہتا تھا. تو اہل مکہ یہ کہتے تھے قیامت جب آئی تو دیکھ لیا جائے گا. وہ کون سا دن ہوگا جس دن کو عذاب آئے گا؟ اللہ فرما رہے وما نؤخرہ، اور ہم نے قیامت کو مؤخر نہیں کیا ہے، الا لاجل معدود، الا مگر، لام کا معنی کے لیے، اجل کا معنی پریسکرائب ٹائم ہے، معدود اسی کا تفصیل ہے. لاجل معدود یہ ایک مقررہ مدت ہے جس کے لیے اس ٹائم کو اللہ نے مخصوص فرما دیا ہے، ورنہ یہ ہر ایک بندے کے لیے آنے والی ہے. پھر سن لو وہ دن کیسا ہوگا. یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید. اب ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہو جائے گا. یوم جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت کیسی ہوگی؟ لا تکلم نفس، کوئی شخص نہیں بول سکے گا، الا باذنہ مگر اس کے اذن کے ساتھ. میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں جدید آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے موبائل اور واٹس ایپ اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں کہ کوئی چیز اگر آ بھی جائے تو جب تک نیٹ کا کنیکشن نہ ہو ہم چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو آگے نہیں بھیج سکتے. الا باذنہ، سوائے جب تک کنیکشن نہیں ہوگا اللہ کی اذن کا، اللہ کے حکم کا، اس وقت تک ہم آگے نہیں بھیج سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے قیامت والے دن ہم منہوں پہ مور لگا دیں گے. بولے گا کون؟ آنکھیں. بولیں گے کون؟ ہاتھ. بولیں گے کون؟ پاؤں. آپ آج بھی دیکھ لیں، کچھ بھی نہ کریں، سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں، آپ ان کو چلا دیں، جو وہاں ہوتا رہے گا جہاں وہ لگے ہیں، ایک ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ ہر چیز کو دکھا دیں. یہی اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن انسان نہیں بولے گا، قیامت والے دن اس کی آنکھیں بولیں گی. اور آنکھوں کے اندر کتنا بڑا سکینر ہے، آپ اندازہ فرمائیں. یہ خالق کائنات نے اتنا بڑا سکینر دیا ہے، جو چیز اس کے سامنے سے گزر گئی وہ اس میں کیا ہو گئی؟ سکین ہو گئی. پھر فرمایا قیامت والے دن انسان اپنی زبان سے نہیں بولے گا، اس کے اعضاء بولیں گے.
اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہمارے اندر چپ جو ہیں یہ فٹ کر دی ہیں کہ جس چیز کو ہم مس کرتے ہیں چھوتے ہیں یہ سارے کا سارا قیامت والے دن اللہ کے حضور جا کے جواب دے گا. ہم چھوٹی چھوٹی کے بی سے چلے تھے, کے بی سے ایم بیز پہ آئے, ایم بی سے جی بیز پہ آئے, آج دنیا کہاں تک پہنچ گئی. یہ پورا انسان اور اس کی فزیک بھی ایک ڈیوائس ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں وہاں حجر اسود کی بات ہے تو وہاں ایک چیز ہمیں پھر سائنٹیفکلی ملتی ہے, انسان جب اس کے قریب جاتا ہے اس کو چھوتا ہے, بوسہ دیتا ہے یا پھر استلام کرتا ہے تو گویا کہ وہ سکینر ہے اور وہ ساری چیزوں کو انسان کے اندر سے سکین کر دیتا ہے. آپ جیسے ریفریش کر لیتے ہیں پورا ڈیٹا, یہ سارے کا سارا اس کیفیت میں پھر ریفریش ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا پتھر آیا کہاں سے؟ جنت سے. پہلے کیسا تھا؟ سفید تھا, اب کیسا ہو گیا؟ سیاہ. کیوں؟ امت کے گناہوں کی وجہ سے. تو بہت بڑا سکینر ہے, آپ یوں سمجھیں کہ ریفریش کر دیا اس نے پورے سسٹم کو. اور پھر اللہ نے اور اس کے حبیب کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے یا اس گھر سے ہو کے آتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو آج ہم پوری سائنس کو اپنے پورے سسٹم پہ لاگو کر سکتے ہیں. اور یہ یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں, یوم جب وہ دن آئے گا لا تکلم نفس, کوئی شخص بول نہیں سکے گا الا باذنہ, سوائے اس کے اذن کے. جس چیز کو اللہ اذن دیتا جائے گا چیزیں آگے چلتی جائیں گی. آپ ایک اور مثال لیں, آپ نے موبائل چینج کیا اور واٹس ایپ ڈیٹا آپ پورا اپنے نئے موبائل میں لانا چاہتے ہیں. آپ کا نمبر اگر رجسٹرڈ ہے آپ اس کو اوکے کی کمانڈ دیں گے, آپ کے پرانے موبائل کا پورا ڈیٹا اسی نئے موبائل کے اندر آ جائے گا. یہ جدید آپ ہماری سائنس ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے. تو اللہ کا نظام بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا کہ ساری چیزیں آ جائیں, انسان کی ایک ایک چیز اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی. آج سائنسی تحقیقات ساری ہمارے سامنے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, کہاں کہاں فائلوں کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے, کہاں کہاں چیٹنگ ہے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, اور اس قیامت والے دن جب اللہ کے علاوہ, اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی بول نہیں سکے گا تو بولنے والے کیسے ہوں گے؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ, ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے, وَسَعِيدٌ, اور کچھ وہ ہوں گے جو سعادت مند ہوں گے. اب دونوں کا انجام بیان ہو رہا ہے, بدبختوں کا بھی اور خوشبختوں کا بھی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. یہ ہے بدبختوں کا انجام. اگلی آیت مبارکہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. کیونکہ قرآن کا انداز جو ہے وہ بڑا تقابلی انداز ہے, دوزخیوں کا ذکر تو ساتھ جنتیوں کا بھی ذکر, تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سبق حاصل کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ فَاقَمَنَ, پس اما بہرحال وہ جو, الذین جو, شکو بدبخت ہیں, وہ لوگ جنہوں نے بدبختی والے کام کیے, فَفِي النَّارِ, ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, وہ کیسے رہیں گے؟ پرامن طریقے سے نہیں. لہم, ان کے مقدر میں ہوگا, فیہا, اس دوزخ کی آگ میں, زفیرٌ و شہیق. یہ دو اللہ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں. زفیرٌ کا بنیادی معنی ہے چیخنا, اور شہیق کا معنی ہے چلانا, چیخنا چلانا. لیکن مفسرین نے ان کے لٹرل میننگ یہ لکھے ہیں کہ جب ایک کھوتا اور گدھا ہانکتا ہے اس کی آواز اور اس کا ساؤنڈ تبدیل ہوتا جاتا ہے. وہ پہلے بڑی شدت کے ساتھ اپنی آواز کو نکالتا ہے, پھر آہستہ 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 اس کی آواز نیچے آ جاتی ہے. تو زفیر اور شہیق عربی میں گدھے کے ہنہنانے کو کہتے ہیں. تو زفیر کہتے ہیں بڑے جوش اور جذبے سے ابتدائی سٹارٹ لے کر زور سے آواز نکالنا, و شہیق, اور پھر آہستہ آہستہ اس آواز کو نیچے لے آنا جیسے گدھے کی آواز ہے. فیہا زفیر و شہیق, یہ دوزخی دوزخ میں چیخیں گے, چلائیں گے جیسے گدھا اپنی آواز نکالتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں, حدیث مبارکہ ہے جب تم کسی مرغ کی اذان کو سنو کہ دے رہا ہے تو تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرو, وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کی آواز کو سنو تو لا حول ولا قوہ پڑھو, وہ کس کو دیکھتا ہے؟ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. اس لیے گدھے کی جو تمثیل ہے وہ ٹھیک تمثیل نہیں ہے. فی لہم فیہا زفیر, وہاں چیخنا ہوگا, و شہیق, اور وہاں چلانا ہوگا. خالدین فیہا, 2-4 دن کی بات نہیں ہوگی, خالدین فیہا,
وہ دوزخ میں پرمنٹ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہوں گے۔ زمین و آسمان تو ختم ہو چکی ہوں گی، تبھی تو یہ معاملہ ہوگا دوزخیوں کے ساتھ۔ پھر یہ زمین و آسمان کون سے ہیں؟ یہ اللہ کی بادشاہی کے زمین و آسمان ہیں۔ جب تک اللہ کی بادشاہی قائم رہے گی یہ دوزخ میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، الا مگر ما شاء ربک، جتنا چاہے گا آپ کا پروردگار، اس پہ تو کوئی کمپلسری نہیں کہ وہ دوزخ میں بھیج دے۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی گزرا ابتدائی اسلام میں جن کو جبریہ کہا جاتا تھا، ایک فرقہ ایسا بھی گزرا جس کو قدریہ کہا جاتا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی چیزیں کچھ لازم ہوتی ہیں، اور اللہ کے اوپر برے لوگوں کو عذاب دینا لازم ہے، اللہ کے اوپر نیک لوگوں کو جنت دینا لازم ہے۔ لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے، آج تو اہل سنت بھی تقسیم در تقسیم ہو گئے، لیکن اہل سنت روایتی عقائد کے ساتھ، ہمارے تینوں ٹریڈیشنل جو گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان تمام کے نزدیک اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ کسی نیکوکار کو دوزخ میں بھیج دے، کسی بدکار کو جنت میں بھیج دے، اور وجہ کیا بنے؟ اس نے ایک بلی کو پانی پلایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف طوائفہ تھی، عورت بری تھی، لیکن ایک جانور کا خیال رکھا تھا تو اللہ جنت میں بھیج دے۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز کمپلسری نہیں ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، ان کا معنی بے شک، ربا کا آپ کا رب، فعال، فائل نہیں، فائل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، فعال بہت زیادہ کرنے والا ہے، لما یرید جس چیز کا وہ ارادہ فرما دیتا ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو سُعِدُوا سعادت مند ہوئے، اللہ رسول کی بات مانی، نمازیں پڑھی، نیند پوری نہیں تھی 6 گھنٹے، اس کے باوجود بھی ساون بھادوں میں گرمیوں میں آئے، اللہ رسول کی حکم مانتے ہوئے نمازیں پڑھی، یا سردیوں میں پانی ٹھنڈا تھا اس کے باوجود بھی وضو کر کے نمازیں پڑھی، اور شدید 16 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا، باوجود اس کے کہ قادر تھا کہ چھپ چھپ کے کھا لیتا، کوئی دنیا والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن اللہ ان کو سعادت مند فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں، جو سعادت مند ہیں، ان کا ٹھکانہ فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر ہے، خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، الا مگر ما شاء جتنا چاہے، ربو کا آپ کا رب۔ آپ یہ بھی محبت کا انداز دیکھیں، تذکرہ ہے فرعون اور اس کے حواریوں کا، لیکن جس رب کا تعارف ہے وہ رب محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ ما شاء ربک، جتنا آپ کا رب محبوب چاہے گا اتنا رکھے گا، عطاء غیر مجزوز، اور یہ جو جنتیوں کو، سعادت مند لوگوں کو جنت میں نعمتیں ملیں گی، یہ کیسی عطا ہوگی؟ عطاء، یہ وہ عطا ہے غیر مجزوز، جو اجزاء میں بٹنے والی نہیں ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جو اپنے اختتام کو پہنچنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ دے گا۔ اگر جنت کے اندر اللہ دے گا تو دنیا میں بھی جو سعادت مند لوگ ہیں اللہ ان کو بھی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، یہ پوری سورہ ہود کا صدارتی خطبہ ہے، کیونکہ سورہ ہود مکی ہے، اس میں اللہ اپنے نبی کو حوصلہ، تسلی، تشفی اور صبر کا معاملہ فرما رہا ہے، ثابت قدم رہنے کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔